سر دن بھر کی اہم ڈیولپمنٹس OIC کا کل اجلاس ہونے جا رہا ہے جس کے لیے وزرائے خارجہ اور اہم اعلیٰ سطحی وفود پاکستان پہنچ چکے ہیں. سپریم کورٹ میں آج تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو دی گئی درخواست تھی اس پر بھی سماعت ہوئی. دو ڈیولپمنٹس پر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. دیکھیں، سب سے پہلے تو دیدہ و دل فرشیرہ ہمارے جو معزز مہمان یہاں پہنچے ہیں پاکستان میں، ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو چائنا سے ان کے وزیر خارجہ پاکستان میں کل بھی شریک ہوں گے، اور پرسوں جو ہے وہ 23 مارچ کو انشاءاللہ وہ باقی مہمانوں کے ساتھ بھی ابھی تک جو بات کہی جا رہی ہے، جو ہم سن رہے ہیں وہ یہ کہ وہ شریک ہوں گے گیسٹ آف آنر کے طور پہ. تو ایک تو یہ بات، اور اس میں کل جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ہو رہی ہے افغانستان، موضوع اس کا افغانستان ہے، لیکن اس بات کے امکانات ہیں کہ وہاں پہ کشمیر کا معاملہ اٹھے، فلسطین کا بھی اٹھے اور کشمیر کا بھی اٹھے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کشمیر کا معاملہ کیا اٹھتا ہے درمیان میں OIC میں یا نہیں اٹھتا. یہ ایک پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے اور خارجہ پالیسی ہے ان کے لیے ایک اہم میرا خیال سے یہ چیلنج ہے کہ کشمیر کا کیا پوائنٹ اٹھا پاتے ہیں ہم یا نہیں اٹھا پاتے. اور OIC کے لیے بھی مجموعی طور پہ پاکستان سے بڑھ کے OIC کے لیے بھی کہ ان کے پلیٹ فارم سے کشمیر کا مدعا اٹھتا ہے کہ نہیں. دوسری بات جو ہے، یہ جو عدالتوں میں معاملات ہو رہے ہیں اس میں 3 فرنٹس کھل گئے ہیں. جو میرا تجزیہ ہے وہ 3 فرنٹس اب کھلے ہوئے ہیں، اس وقت 3 محاذ کھلے ہوئے ہیں. یہ جو پاکستان کے اندر ایک کشمکش جاری ہے، ایک وہ ہے جو کہ پارلیمنٹ میں کھلا ہوا ہے، تنازع پڑا ہوا ہے، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کب ہوگا، 25 کو اجلاس ہوگا تو کیا اسی دن پوسٹ پون ہو جائے گا، پھر آگے کب بلائے. تو ایک وہ معاملہ ہے. دوسرا جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان اس کی روزانہ کی بنیادوں پہ اس کی ہیئرنگ کر رہی ہے، اور اس میں یہ جو تعطیلات کو چھوڑ کے اگلی انہوں نے 24 تاریخ کو بلا لی ہے رپورٹس وغیرہ. اور تیسرا جو فرنٹ ہے جو میں سب سے زیادہ جس پہ تشویش بھی ہے اور نظر بھی ہے وہ یہ ہے کہ 25 تاریخ کو جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہوگا اور جب قرارداد پیش ہو یا نہ پیش ہو، لیکن جب اسپیکر وہاں پہ فاتح خوانی کر کے اور پوسٹ پون کرنے جا رہے ہوں گے تو اسی 25 تاریخ کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد میں داخل ہو چکے ہوں گے، تحریک انصاف کے بھی، مسلم لیگ نواز کے بھی، اور پیپلز پارٹی کے بھی، اور ANP کے بھی، اور ان کے ہر طرف سے ان کی تیاریاں مکمل ہیں. جگہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اس کو دور رکھا جائے، ریڈ زون سے دور رکھا جائے، اور حکومت جو ہے، لیکن ابھی تک حتمی، یعنی اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب میدان سج رہے ہیں، جب میدان سجے گا تو پھر سڑکوں پہ، عدالت میں اور پارلیمنٹ میں 3 جگہوں پہ یہ بیک وقت فرنٹ کھلے گا. اور ایک قانونی ٹیم ہوگی جو عدالت میں لڑ رہی ہوگی، ایک پارلیمنٹیرینز ہوں گے جو پارلیمنٹ میں، عدالت نے یہ تو کہہ دیا کہ ان کی، اور اٹارنی جنرل نے یقین دلایا کہ وہ سب حفاظت سے جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ جو یہاں پر اور ساتھ ہی یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ جو PDM نے بات کی تھی کہ ہم اسپیکر کو ملتوی نہیں کرنے دیں گے اور یہاں بیٹھ جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیسے OIC، بعد میں وہ انہوں نے کہا کہ نہیں OIC، تو 25 تاریخ کو OIC تو ختم ہو گئی ہوگی، تو PDM کے لوگ اندر بیٹھ جاتی ہے، اپوزیشن ان کی بھی اسٹریٹجی ہے، اچھا حکومت کی بھی اسٹریٹجی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ بیٹھ جاتے ہیں اندر اور کہتے ہیں کہ اب ہم یہاں سے نہیں اٹھا، تو OIC نہیں ہے نا. اور وہ آرٹیکل 6 اور آئین شکنی اور ان کے ہزاروں کارکنان باہر ہیں، اور عمران خان جو ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ میرے کارکن ساری پہنچے اور کھلاڑی جو ہیں وہ ان کو سارا سلسلہ جواب دیں. جی اچھا، اب 2 ممتاز شخصیات ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو محاذ سجنے جا رہا ہے یہ آپس میں 2 تو اس کے لنک ہو رہے ہیں نا، سڑکوں کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن پارلیمنٹ اور عدالت. تو شاخاور صاحب، ایڈوکیٹ شاخاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاخاور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور جسٹس شائق عثمانی صاحب. جسٹس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب.
شخاور صاحب پہلے تو آپ مجھے ذرا یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ اجلاس 25 تاریخ کو ہوتا ہے اور اس کے بعد ملتوی ہو جاتا ہے اور اسپیکر کہتے ہیں کہ اس کو میں جب بھی چاہوں تو میں بلا سکتا ہوں. کیا ایسا ہوگا یا واقعی 3 دنوں میں یا 4-5 دنوں میں بلانا پڑے گا؟ آپ کی کیا رائے ہے ووٹنگ کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو وہ جو ہے آج اجلاس ہونا چاہیے تھا جو کہ رولز کے مطابق، لیکن چلیں آج نہیں ہوا، اور اس کی وجہ جو اسپیکر نے جو دی ہے وہ یہ دی ہے کہ اور کوئی مناسب جگہ نہیں تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کا ہال ہے اس میں OIC کے وزرائے خارجہ کا جو ہے وہ اجلاس ہو رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے 25 جو ہے وہ اس کے لیے رکھ دی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو یہ بات یہ بھی آ رہی ہے کہ کیا جو ٹائم فریم آئین میں ایک چیز کا مقرر ہے اس سے اگر وہ چیز نہ ہو تو اس کی کیا امپلیکیشن ہوتی، تو اس کے بارے میں ایک آئین میں ایک پروویژن موجود ہے کہ جس چیز کا آئین نے ایک ٹائم فریم مقرر کیا ہوا ہے، کسی وجہ سے وہ کام اس ٹائم فریم میں نہ ہو تو اس کے بعد بھی اگر ہو جائے تو وہ انویلیڈیٹ نہیں ہوتا. تو یہ تو میرا خیال ہے کوئی اتنی سیریس بات نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر اس اجلاس کو ریکوزیشن کیا جاتا ہے، اسپیکر اس کو بلاتے ہیں اور اجلاس شروع ہو جاتا ہے اور اس کو تھوڑی ہی دیر کے بعد ملتوی کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ جو آرٹیکل 95 کی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس والی پروویژن ہے آئین کی، وہ وائلیٹ ہو جائے گی. وہ یہ کہتی ہے کہ جب یہ ٹیبل ہوگا تو اس پہ یا 3 دن سے پہلے نہیں ہو سکتا اور 7 دن سے زیادہ اس کو آپ جو ہے وہ اسٹریچ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک آئین کی جو ہے اس سے انحراف ضرور ہوگا. لیکن اس میں اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو آپ کے قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے جو رولز ہیں اپنے، اس کے مطابق اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کو بھی ایک جو ہے وہ پریویلیج حاصل ہے کہ وہ جو بھی رولنگ دیں گے اس کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک بڑا عجیب سی صورتحال ہے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ سماعت ہو رہی تھی آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست کے اوپر، اور اس میں آرٹیکل 63A کے متعلق بھی تھوڑی سی بات ہوئی، تو اس میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلکہ چیف جسٹس صاحب نے یہ آبزرو کیا کہ جو معاملات پارلیمنٹ کے اندر ہونے والے ہیں اسپیکر اور قومی اسمبلی کے ممبران کے، وہ آپ ادھر ہی کریں. ہمیں صرف آپ آئینی جو ہماری جو انٹرفیئرنس بنتی ہے کسی حد تک، ہم اپنے آپ کو ادھر ہی محدود رکھیں گے. تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ عدالت میں آرٹیکل 63A کے متعلق جو اوپینین مانگی گئی ہے سپریم کورٹ سے وہ بھی چل رہی ہوگی، اوپر سے پھر 25 کو اجلاس بھی ہوگا. اس میں اسپیکر جو ہے وہ ایک بزنس کرنے کے بعد اگر اس کو ملتوی کر دیتے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوگا. تو یہ ایک بڑی گمبھیر سی صورتحال ہے. میں شاخر صاحب آپ کے پاس 1 منٹ میں آتا ہوں. جسٹس صاحب میں آپ سے نے اپنے جو ہے وہ جلوسوں کا یا وہاں پہ جو ہے وہ مظاہرے کا اعلان بھی کیا ہوا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کم از کم آج یہ تاثر دے دیا ہے، اور اس پہ اٹارنی جنرل پاکستان نے بھی یہ ایک بیان دے دیا ہے حکومت کی طرف سے کہ کسی کو وہاں پہ روکا نہیں جائے گا اسمبلی میں جانے کے لیے یا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے یہ ایک مثبت ایک ضرور ہے کہ کم از کم کانسٹیٹیوشنل ایونیو اور ڈی چوک کے اوپر جو ہے وہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی مظاہرہ کرنے کی یا وہاں پہ شو آف پاور کرنے کی. یہ ہے کہ وہ ان کو اپنا رائٹ. شاخاور صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. جسٹس صاحب وہ پھر انہوں نے جسٹس صاحب شاخاور صاحب ایک منٹ میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں. جی جسٹس صاحب میں آپ کو شریک گفتگو کروں گا. ایک تو آپ ذرا تبصرہ کیجیے گا یہ مجموعی صورتحال میں، دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو صدارتی ریفرنس حکومت نے دائر کیا ہے اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کیا اس پہ نااہلیت تاحیات بنتی ہے، ایک دفعہ کی بنتی ہے؟ آج جو شاخاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی اسپیکر جو ہے اس کا فیصلے کے اوپر کیا سپریم کورٹ فیصلہ دے سکتی ہے؟ یعنی اسپیکر نے ایک رولنگ دے دی، کیا سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جی اسپیکر کی رولنگ ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ ذرا بتائیے گا. دیکھیے یہ آئین جو ہے وہ سپرسیڈ کرتا ہے ہر ایک چیز کو. اچھا. تو اب اس میں جو آرٹیکل 65(1)(a) کا جو پروویژنز ہیں وہ بڑی صاف ستھری
کلیئر ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کسی ابہام کا امکان نظر نہیں آتا اس کے اندر. اور اس میں جو صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جو اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو اس صورت میں جو پارٹی کا ہیڈ ہے وہ اس کو نوٹس دے سکتا ہے. نوٹس دینے کے بعد وہ جواب دے گا اور وہ جائے گا چیف الیکشن کمشنر کے پاس، اور چیف الیکشن کمشنر پھر اس کو فیصلہ دے گا اور اس کو ڈی سیٹ کرے گا. لیکن اس کے اوپر بھی اس کو اپیل کا حق حاصل ہے، وہ سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے. 30 دن کا ٹائم مقرر ہے. تو یہ سب چیزیں کھلی لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر، اس میں کوئی چینجز نہیں آ سکتے. نہیں، مجھے